نعمہ خیرت اور سلفا کونسل کی قیادت میں، اور اسی طرح افسر علی صدر تحصیل بال کور، سید اکبر شاہ صدر بحرین بار، حمید اقبال، سید سلطنت خان صدر سوات بار ایسوسیشن، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ نعیم قریشی صاحب کا اونچی شان میں استقبال کریں، جو کراچی میں کیا جاتا ہے اور جو خطاب وہ کراچی میں کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ خطاب یہاں کریں گے۔ جناب نعیم قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلور کھٹک صاحب، پشاور ہائی کورٹ پریزیڈنٹ، مہمانان گرامی، سب سے پہلے تو جسٹس اور چیف جسٹس، مجھے بڑی تکلیف ہے آج میں شہر میں آیا، اس شہر کے اس صوبے کے چیف جسٹس وقار سیٹھ اپنے انصاف کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی پٹیشن آج بھی پینڈنگ ہے۔ حامد خان نے پٹیشن فائل کی کہ سینئر ترین جج ہیں، ان کو سپریم کورٹ لے جایا جائے، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا یہ آپ کو پتا ہے یا عسکری قوت کو پتا ہے۔ لیکن بہرحال مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو تمام صوبائی قیادتیں، مرکزی قیادتیں، پاکستان بار کونسل، لالا لطیف آفریدی قیادت میں سب یکجا ہیں۔ خوشدل خان صاحب، ایک اہم ترین موقع کراچی ہائی کورٹ بار سے شروع ہوا، ملتان اور اسلام آباد میں ہم نے بھی دیکھا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جہاں تک یہ کنونشن رہیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کا، یہ چیف جسٹس گلزار احمد بھی سپرسیڈ ہوئے تھے۔ مشیر عالم صاحب نے مہربانی کی تھی کہ آپ چلے جائیں، میں یہ چیف جسٹس خوش ہوں۔ اس وقت بھی پروٹیسٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد جسٹس منیب اختر کا ایلیویشن ہوا، کراچی بار اور سندھ بار، اس وقت بھی خاموش نہیں تھی۔ اس کے بعد محمد علی مظہر صاحب کا ہوا، اس وقت بھی ہم خاموش نہیں تھے۔ اسی طرح جب احمد علی شیخ صاحب کا ہوا تو پوری قوم نے محسوس کیا کہ زیادتی ہے۔ ہم چیف جسٹس کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ نااہل ہے، آپ کہتے ہیں وہ نااہل ہے، تو 4.5 سال سے سندھ ہائی کورٹ کا کیوں چیف جسٹس بنایا؟ آپ کی اہمیت کا کیا معیار ہے؟ آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا عزیز ہو، آپ کا یسمین ہو، یا عسکری قوت کا پسندیدہ ہو؟ بہرحال ہم ہمیشہ وکلا قیادت اپنے ممبران کے توسط سے، مجھے 11 دفعہ کراچی بار میں منتخب کیا گیا، میں بحیثیت صدر، بحیثیت سیکرٹری، بحیثیت ممبر بار کونسل۔ وجہ کیا ہے؟ ہم تو صرف اپنی بار کے لیے ویلفیئر باڈی کا ایسا رکھتے ہیں، نہ ہمیں گورنمنٹ کچھ دیتی ہے، نہ ہمیں کچھ ہائی کورٹ سے مراعات چاہیے ہوتی ہیں۔ ہم اپنے طور پہ اپنے ممبران کے لیے بہتر سے بہتر انوائرمنٹ، ماحول کیا دے سکتے ہیں، ان کو کیا لائبریری دے سکتے ہیں، ان کی لیگل ایجوکیشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمیشہ سے ہم 2007 میں لالا لطیف آفریدی صاحب یہاں پر کتنی تکالیف برداشت کر کے، اور سندھ کے وکلا نے اپنے 12 مئی کو 54 شہریوں کے ساتھ 5 وکلا کی قربانی دی۔ اس کے بعد بلوچستان میں 68 سے زیادہ وکلا، ساہیوال میں، اسلام آباد میں کہاں وکلا نے قربانی دی۔ اس کا کچھ نعم البدل ہمیں تو نہیں ملا۔ ہم نے شوکت عزیز صدیقی کی پٹیشن فائل کی کہ صاحب اس سے بار میں ایڈریس کیا ہے، بار میں تھے افتخار چودھری صاحب بھی تقریر کرتے تھے، وہ بھی بحال ہوئے، وہ بھی انہوں نے سب کچھ کر دیا۔ لیکن شوکت عزیز صدیقی کی تقریر میں کیا تھا کہ عسکری قوت نے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ،
ہمارا کیا واسطہ قاضی فائز سر ایک لیڈر اور بہادر جج کے حیثیت سے انہوں نے اپنے فیصلے کیے. آپ کا کام پیسے بانٹنا نہیں ہے. عسکری قوت کا کام جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. آپ کہاں جاتے؟ آپ فیض آباد میں پیسے بانٹ رہے. آپ نے فیصلہ کیا کہ کوئٹہ کا انسیڈنٹ جس میں 68 مطلب شہید ہوئے اس میں ذمہ دار یہ لوگ ہیں. کچھ نہیں ہوا. ان کو برطرف کرنے کی کوششیں کی گئی. نام نہاد کوششیں پورے پاکستان کے وکلاء کو سلام ہے کہ قاضی فائز کے لیے یک جگہ جمع ہو کر ہم نے ان کے لیے کوشش کی. ہم نے 2019 میں جب بار کا صدر تھا بہترین ایک کنونشن آپ سب کی قیادت میں یہاں پر ہمارے وائس چیئرمین موجود ہیں بہترین کنونشن کیا. اس کے بعد ہم نے کوششیں جوڈیشری کے لیے کی. لیکن جوڈیشری نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ہم کیوں کوششیں کرتے ہیں؟ ہمیں احمد علی شیخ سے ہمدردی نہیں. ہمیں فائز عیسیٰ صاحب سے وہ ہمدردی نہیں تھی. ہمیں شوکت عزیز صدیقی سے ہمدردی نہیں تھی. ہم تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں. جب آپ ملک اسد کیس میں جب آپ فیصلہ کر چکے ہیں ملک اسد کیس کے بعد الجہاد کیس میں سینئر جج چیف جسٹس ہوگا. آپ اپنے اصولوں کی خود وائلیشن کرتے ہیں. آپ کون سی ڈکٹیشن پہ کام کر رہے ہیں؟ اس ملک میں 35 سال عسکری قیادت نے اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم رکھی. اس ملک میں 35 سال جمہوریت امبریلا آرمی کی امبریلا میں جمہوریت چلتی رہی. آپ نے کب اس ملک میں جمہوریت کو قائم رہنے دیا؟ ہمیشہ کور کمانڈر سے لے کر ان صوبیدار تک کا پرائم منسٹر ہاؤس میں قبضے کی کوششیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی. 11 بریگیڈ کا کیا کام ہے؟ بس پرائم منسٹر ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے. یہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہا. یہ جج اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں دے سکتا. کیا ہم ان کے فیصلوں کو فراموش کر سکتے ہیں؟ وقار سیٹھ نے جتنی بھی فوجی عدالتوں سے سزائیں دی ان کو سیٹ اسائڈ کر کے باعزت بری کیا. لیکن رول آف لا کی جدوجہد کرنے نکلے ہیں. ہم جسٹس کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ رول آف لا ہے. وہ آپ نے اپنے فیصلوں میں خود لکھا ہے. ہم پورے پاکستان سے وکلا اپنے خرچوں پہ اپنے اس پہ کس طرح کہاں سے ہو کے جمع ہو رہے ہیں. ملتان جا رہے ہیں. ملتان کے صدر صاحب کہتے ہیں کہ بابا یہ تو 190 دن کام کرتے ہیں باقی چھٹی گزارتے ہیں. اور جب ہم نے تحریک شروع کی تھی لالا لطیف آفریدی صاحب یہاں قائد تھے پشاور کے. ہم نے کراچی سے نمائندگی کی. میں 3 سال سیکرٹری تھا. اس وقت تنخواہ 40,000 سے 1.5 لاکھ روپے تھی چیف جسٹس کی. آج 16 لاکھ روپے تنخواہ اور 10 لاکھ روپے ان کی پینشن ہے. آپ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ آپ نے کون سے قانون پر عمل کیا؟ آپ نے کون سے فوج کے خلاف کام کیا جس نے ایک آرڈر کر دیا جناب وقار سیٹھ صاحب نے اس کو آپ نے انجیکشن لگا دیا. لعنت ہے آپ لوگوں پہ. لعنت ہے آپ لوگوں پہ. اس جیسے عظیم بہادر جج کو جس نے فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو سیٹسفائڈ کیا اس نے زہر دے کے مار دیا آپ لوگوں نے. اس کی پٹیشن آج بھی پینڈنگ ہے. نہیں پٹیشن نہیں چلے گی. وہ دیکھیں آپ ہم نے طے کر لیا. دیکھیں ایسی جو پٹیشن ہے وہ آپ دیکھیں مسائل پیدا ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے تو صرف انصاف مانگا تھا. انہوں نے کہا تھا میں ہائی کورٹ کا سینئر جج ہوں میرا ایلیویشن کیا جائے. حامد خان صاحب نے پٹیشن فائل کی. بولا سنو ہی نہیں پٹیشن کو جی پینڈنگ پڑا ہے. تو آج بھی پینڈنگ ہے. شوکت صدیقی نے کہا میں ریٹائر ہو رہا ہوں. بھائی مجھے بتا دو انصاف تو بتا دو. انصاف کا معیار کیا ہے؟ کیا انصاف کا معیار یہ ہے کہ پٹیشن نہ سنو؟ کیا انصاف کا معیار یہ ہے کہ بار میں ایڈریس نہ کرو؟ ہم روزانہ کی بنیاد پر میں 15 سال سے کراچی بار کی نمائندگی کرتا ہوں. ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ ججز سے مجسٹریٹ سے کمشنر سے پولیس سے ہیلپ لیتے ہیں. مسئلے وکلا کے ذاتی مسائل حل کرتے ہیں. لیکن آپ اپنے جوڈیشری کو انصاف نہیں دے سکتے. آپ 175(1)(3) میں بالکل کلیئر ہے. اب جو ہے ایسا آدمی جو نومنی 4 ججوں کا نومنی ایسا ہو جس نے کچھ بولنا بھی آتا ہو. ایگری نہ کرے. صرف ایگری سے مقصد نہیں ہے. مجھے لالا لطیف آفریدی مارشل کے ساتھ
ایک منٹ ٹائم لوں گا کیونکہ میں کراچی سے آیا ہوں. اس لیے آیا ہوں کہ ایوب خان نے جنرل ایوب خان کے دور میں ایک چہیتا خوشامد پرست آدمی اس کے پاس گیا, بولا میرے بیٹے کو اسسٹنٹ کمشنر بنا دو. بولے یار اسسٹنٹ کمشنر میں تو سروس کا امتحان ہوتا ہے, پبلک سروس ہوتا ہی ہوتا ہے, میں تمہیں ہائی کورٹ کا جج بناتا ہوں. بولا صاحب ہائی کورٹ کا جج میں کیسے بن سکتا ہوں, مجھے تو اتنا پڑھا لکھا میرا بیٹا قابل نہیں ہے. وہ بس بولا بابا ایگری کیس کو یاد کرا دو, ایگری AGREE ایگری اس کو یاد کرا دو, اس کو میں ہائی کورٹ کا جج بناتا ہوں. ہمیں ایسے ایگری والے ججز نہیں چاہیے, بڑھ قوت طاقتور ججز, ایسے ججز جن کا معیار ہو, جن کے فیصلے بولتے ہوں. ان لوگوں نے, میرے لرنڈ دوست نے کہا, سعید الزما صدیقی, وجیہ الدین احمد, ایسے لوگ جنہوں نے ماشاءاللہ کے عہدے سے انکار کیا. ایسے ہی میرے ملتان بار میں ایک پروگرام ہوا, میرے ساتھی نے تقریر کی, دوست نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی کم سے کم حوصلہ کرنا چاہیے. 4-5 جج جب سینئرٹی کو وائلیٹ ہوتا ہے تو آپ جو ہے جونیئر جج جو ہے اس کے اگینسٹ ریزائن کرتے ہیں. ایک دفعہ 4-5 جج ریزائن کریں گے تو ہمیشہ مستقبل میں آسانی ہو جائے گی. لیکن تھوڑی ججوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے جونیئر ججز کو آپ, لیکن باتیں بہت ساری ہیں, پابندی بہت ساری لگا دی. پاکستان میں عدلیہ کا کردار بالکل نہیں ہے, فوج کا کردار ہے. فوج کی جب تک ISI اور ایجنسی ان کو منظوری نہیں دیتی جج نہیں بن سکتے. اور بہت سارے اسلام آباد میں ہمیں بڑے شکوے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں جو کنونشن ہوا تھا, اگر آج جس طرح یونٹی کا مظاہرہ ہوا, پنجاب بار کونسل, لاہور ہائی کورٹ بار اور راول پنڈی بار اور اسلام آباد بار جس طرح آج موجود ہے, اسی طرح اسی جذبے سے ہم لوگ کاوشیں کوششیں کرتے رہے تو ان کا مقصد فیل ہو جائے گا. اور ہوا نمبر 4 کی ججز کو ڈیفر کیا گیا, 5D کو ڈیفر کیا گیا. یہ آپ سب بغلہ کی کامیابی ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا.